اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انزل علینا السکینہ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے حضرات، ہم سب مسلمان ہیں، ہر مذہب ہر دین کے کچھ عقائد ہوتے ہیں، کچھ نظریات ہوتے ہیں۔ ہمارے نظریات وہ ہیں جو اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے۔ ہمارے تمام جتنے بھی بڑے بڑے علماء انہوں نے یہی فرمایا کہ قرآن اور سنت، اگر ہماری بات بھی اس کی خلاف آئے تو ہماری بات بھی رد کر دینا۔ سب سے پہلے جو اسلام کا بنیادی نظریہ ہے وہ عقیدہ توحید و رسالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اسلام جو دین ہے اس کے جو مین پلرز ہیں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلا جو آپ نے فرمایا توحید و رسالت۔ آج میں آپ کے سامنے توحید اور شرک کے حوالہ سے گفتگو کروں گا۔ توحید ہے کیا؟ علماء نے اس کی بڑی بڑی تعریفیں بیان فرمائی، لیکن میں ان سب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علماء نے فرمایا توحید یہ ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو نہ مانو۔ شرک ہے، فرمایا شرک یہ ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو مانو۔ اب ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ شرک کی اقسام کتنی ہیں؟ فرمایا کسی طرح بھی اللہ کے برابر کسی کو ماننا یہ شرک ہے، تو اس سے 3 اقسام نکلتی ہیں، 3 اس کی قسمیں ہیں۔ پہلی ہے شرک فی العبادہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ جو یہ کرے گا بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک مت کرو۔ پہلی قسم بھی قرآن میں آ گئی۔ دوسری قسم شرک فی الذات، اللہ جیسی کسی کی ذات نہ مانو۔ اب اللہ موجود ہے، اللہ کی ذات ہے واجب الوجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہونا ضروری ہے، مسٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ ہو۔ اب ہم سب تمام انبیاء بھی، یہ ممکن الوجود ہے، ہو سکتا تھا کہ اللہ انبیاء کو نہ پیدا فرماتا، قادر ہے ہمیں نہ پیدا فرماتا، لیکن اس کی مہربانی کی اس نے ہمیں پیدا فرما دیا۔ اب اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہ ماننا یہ بھی توحید ہے، اور شرک فی ذات یہ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات ماننا۔ تیسری جو قسم ہے وہ شرک فی صفات ہے، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں، جو اس کے اندر طاقتیں ہیں، اس جیسی کسی اور کے اندر طاقتیں ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ اب یہاں پہ یاد رہے کہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ اب اللہ کی جو صفات ہے وہ انسان میں ہو ہی نہیں سکتی، کسی مخلوق میں بھی نہیں ہو سکتی، لیکن کبھی کبھی لفظ ایک ہوتا ہے۔ جیسے اللہ سمیع و بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اپنی شان کے لائق۔ اللہ نے انسان کو بھی قرآن میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سورۃ الدہر پارہ نمبر 29، فرمایا ہم نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ اب یہ تو ایک طرف تو اللہ کی صفات میں کوئی کسی کو شریک نہ مانو، ایک طرف یہ تو فرق ہے۔ اللہ کی جو صفات ہے سمیع بصیر، وہ خود دیکھتا ہے، خود سنتا ہے۔ ہمارا دیکھنا سننا، ہم جو سنتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اب اللہ کو جو سننا ہے وہ اس کے پاس خود اس کی طاقت ہے، ہمارے پاس جو سننا ہے وہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے۔ اسے کہتے ہیں ذاتی اور عطائی کا فرق۔ اللہ کا سننا ذاتی ہے، اسے کسی نے طاقت نہیں دی، ہمارا سننا عطائی ہے۔ اسی طرح نبیوں کا سننا بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اسی طرح ہم جو یہ عقائد میں بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن و سنت کا نچوڑ، اور اہل السنہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں، سب سے پہلے صحابہ ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں، تابعین میں ہمارے اور تبع تابعین میں امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ سب کے جو نظریات میں بیان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میں اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، فرمایا قرآن میں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن میں اور میرے کلام میں جو اپنی رائے استعمال کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے ہمیں فرمایا اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم، یہ کہو کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ جو انعام یافتہ ہے۔ وہ کون ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 5 میں انبیاء، صالحین، شہداء، اس کے علاوہ اور ہے۔ تو یہ وہ عقائد ہے جو اہل سنہ والجماعہ کے بزرگوں نے بیان کیے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے، جیسے قرآن ہے یہ علم غیب ہے، ہم نے خود اگر رسول اللہ پہ اللہ نازل نہ فرماتا، ہم کس طرح پتا تھا کہ جنت تھی یا جہنم تھی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو آج تک نہ جنت دیکھی نہ جہنم۔ علم غیب ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا، لیکن
اب ایک طرف ہے قرآن میں ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے رسولوں کے علم غیب عطا فرمایا. لیکن اب فرق کیا کریں؟ فرق یہ کہ جو اللہ کا علم ہے وہ لامحدود ہے، کوئی حد نہیں. انبیاء کا علم ایک اس کی حد ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اس کے پاس خود ہے، کسی نے اس کو نہیں دیا. اور انبیاء کا علم اللہ نے دیا، اور اللہ کا جو علم ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، یعنی وہ ہمیشہ سے ایک جتنا ہی تھا، لامحدود تھا. لیکن انبیاء کے علم میں کبھی کمی بھی ہوتی ہے، کبھی بیشی بھی. جیسے موطا امام مالک کی حدیث، رسول اللہ ایک جگہ غالباً نماز پڑھا رہے تھے، بیچ میں آپ کو سہو ہو گیا، آپ سے بشری تقاضا تھا. اب دیکھیں ہمارا صاحب غلطی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ کا صاحب جب مڑے فرمایا کہ میں اس لیے اللہ نے مجھے بلایا تاکہ میرا بھولنا سنت بن جائے. سبحان اللہ. تو یہ توحید و شرک کی مختصر سی تعریف تھی. اب اس تعریف کے تحت شرک ہے اللہ جیسا کوئی ماننا، اور توحید کے اللہ جیسا کوئی نہ ماننا. یہ بہت آسان تعریفیں ہیں، کئیوں نے اس کو اتنی بڑی کتابیں لکھتے، لیکن یہ مختصر سی تعریفیں ہیں، اس کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.